کریم جو ہمارے پروفیشنلز ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈز میں جاتے ہیں اور اپنا کیریئر نیا شروع کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں کہ مائنڈ پاور جو ہے ان کی، مائنڈ جو پروڈکٹیوٹی ہے مائنڈ کی، وہ بڑھانے کے لیے ان کو کچھ ٹپس ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کام آ سکیں۔ تو سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ جو بہت سارے کام آپ کر رہے ہیں اس میں سے آپ یہ چیک کریں کہ اس میں سے ہمارے ساتھ ریلیونٹ کون سے ہیں اور ارریلیونٹ کون سے ہیں، کیونکہ ابھی جیسے اب ہم نیٹ پہ جاتے ہیں یا سوشل میڈیا کا دور ہے یا اور بہت سی ریسورسز انفارمیشن کے، تو اس میں انفارمیشن جو ہے وہ بیسیکلی وہ ڈیٹا ہے ایک، وہ جو کہ ہر ایک طرف سے فیڈ ہو رہا ہے۔ اب آپ کی ہنرمندی یہ ہے یا آپ کا اسکل یہ ہے کہ آپ اس میں سے صرف وہ چیزیں اٹھائیں جو آپ کے کام کی ہیں۔ جیسے فرض کریں آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ اس میں سے باقی ٹھیک ہے، آپ کا انٹرسٹ اگر کوئی ہے انٹرٹینمنٹ کا وہ آپ لے لیں، لیکن ناٹ ایوری تھنگ۔ آپ اس میں سے میڈیکل انفارمیشن لے لیں، ہیلتھ انفارمیشن لے لیں، پریونشن کی ٹپس لے لیں، یعنی کہ جو چیزیں آپ کے ارریلیونٹ ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو فرسٹ ٹپ از دیٹ یو لیو ارریلیونٹ تھنگس، اور دوسرا یہ ہے کہ لرننگ جو ہے وہ اپنا پروسیس اس کو جاری رکھیں۔ لیکن جب آپ لرننگ کر رہے ہیں تو ارریلیونٹ چیزوں کی لرننگ نہیں آپ نے کرنی، صرف گو ٹو دا ریلیونٹ تھنگس۔ اس کے لیے سوشل میڈیا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک بہت اچھی کتاب جو ہے، بہت اچھا دوست ہے، جیسے کہ بڑا مشہور محاورہ ہے، وہ کتابیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، اور جو نالج آپ بکس سے لیں گے وہ آپ کسی جگہ سے نہیں لے سکتے۔ تو ایک اچھی بک جو ہے وہ پڑھنے کا بھی، ہفتے میں ایک بک پڑھنے کا آپ اپنے اوپر لازمی قرار دیں کہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد جو ہے آپ ظاہر ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی سے نکلے ہیں یا گھر سے آپ جب جا کے نئی جاب شروع کر رہے ہیں، تو آپ وہ جگہ چھوڑ رہے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ نقصان دے سکتی تھی یا سب سے زیادہ آپ کو پسند تھی۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ یعنی کہ ایسی جگہ کون سی ہے جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے اور آپ سب سے زیادہ اسی میں رہتے ہیں؟ تو یہ جگہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی سینما نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے یور کمفرٹ زون۔ تو ہاں، ہم ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، زیادہ تر ہم کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور یہی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب آپ جاب شروع کر رہے ہیں تو آپ اپنے کمفرٹ زون کو بیسیکلی چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب تک آپ کمفرٹ زون کو چھوڑیں گے نہیں، آپ آگے پروگریس نہیں کر سکتے۔ تو اپنے جو کمفرٹ زون ہے اس کو چھوڑیں۔ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے، ظاہر آپ چھوڑ رہے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ آپ اس کو ایڈمٹ کریں گے اور ایک نئی جگہ کو اڈاپٹیشن کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب تیسرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ اڈیپٹیشن، کہ جب آپ نے کمفرٹ زون چھوڑا تو بہت ساری آپ نے فیسلٹیز، بہت ساری سہولیات وہ چھوڑ دیں آپ نے، تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک ہارڈ جگہ پہ جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہارڈر جگہ پہ جائیں گے، آپ مشکل جگہ پہ جائیں گے، کمفرٹ زون سے دور ہوں گے، تو آپ کو لرننگ کا پروسیس زیادہ اچھا ہوگا، آپ زیادہ سیکھیں گے، آپ زیادہ گرو کریں گے، زیادہ پراسپیر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے جیسے آپ ارریلیونٹ چیزیں چھوڑتے ہیں تو اگلا پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے، چوتھا 4 نمبر، کہ فوکس یور تھاٹس، آرگنائز یور تھاٹس۔ جب آپ ارریلیونٹ چیزیں چھوڑتے ہیں تو اٹ مینس کہ یو آر فوکسنگ آن یور تھاٹس۔ ویسے بھی جو فوکس ہے یا فوکس جو لوگ کرتے ہیں یا کنسنٹریٹ کرتے ہیں، تو کنسنٹریشن جو ہے وہی ایکچولی ہر بڑے رائٹر کی، ہر بڑے سائنٹسٹ کی، ہر بڑے موجد کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ اس نے اور کچھ نہیں کیا بلکہ صرف کنسنٹریٹ کیا ہے، کہ وہ اس نے ایک تھاٹ لیا اور اس پہ کنسنٹریٹ کیا اور اس میں وہ ایکسیل کر گیا۔ اس کے بعد آپ جو چیزیں کرتے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم ہر وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ صبح جب ہم آفس میں اپنے بیٹھتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کرنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ ملٹی ٹاسکنگ، کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ اچھی بات ہے لیکن ہر شخص کو نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ نئے پروفیشنلز کو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ اس میں سے ایک چیز لیں، ون تھنگ ایٹ ون ٹائم۔ یہ رول رکھیں کہ 4 یا 5 آپ کے پاس اگر پروجیکٹس، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کی آج ٹاسک آئے ہیں، تو اس میں سے آپ وہ کام اٹھائیں کہ جو سب سے آسان ہے۔ پہلے ایک لیں، پھر آسان کام کو کریں گے تو آپ کو انرجی اور آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، اکمپلشمنٹ کرتے ہیں، اچیومنٹ کرتے ہیں، تو جسم کے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں، کانفیڈنس کے ہوتے ہیں، تو مختلف ہارمونز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بوسٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا کام جب کرتے ہیں تو آپ بوسٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس سے بڑا کریں، پھر نیکسٹ کریں۔ یہ نہیں کہ سب سے مشکل کام آپ سب سے پہلے لے لیں اور شام تک وہی نہ ہو۔
تو وہ بھی رہ جائے، اور باقی جو کام چھوٹے چھوٹے تھے جو ایزیلی ہو سکتے تھے وہ بھی رہ جائیں۔ تو اس کا ایڈوائس یہی ہے کہ ون تھنگ ایٹ ون ٹائم، اور اس میں اسٹارٹ ود این ایزی ٹاسک، اور اس کے بعد اپنے غصے کا کنٹرول رکھیں۔ سب سے بڑا دشمن آپ کا غصہ ہے۔ غصہ آپ کرتے ہیں دوسرے کی وجہ سے، باقی ساری چیزیں آپ اپنی وجہ سے کر رہے ہیں۔ غصہ آپ کھا رہے ہیں کسی چیز پہ کہ جو کسی دوسرے نے کی ہے، کسی دوسرے کی غلطی تھی، دوسرے نے کوئی بات ایسی کر دی، تو کسی کے کہنے پہ غصے میں نہ آئیں، اپنے آپ کو کام اینڈ کوائٹ رکھیں، اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ اور آخر میں یہ کہ آپ اپنے پرو ایکٹیو ہوں۔ پرو ایکٹیو کا مطلب ایک تو ایکٹیو ہے، ایکٹیو کا مطلب ہے کہ آپ کام میں انرجیٹک ہے، ایک پرو ایکٹیو ہے کہ کوئی چیز ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو پری ایمپٹ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور پرو ایکٹیو رہیں اور کریٹیو رہیں۔ جب تک آپ کریشن، نئی چیزیں کریٹ کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوگا، نئی چیزوں کو کریٹ کرنے کا آپ میں ولولہ نہیں ہوگا، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ کچھ ٹپس تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔